بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور کتاب خود سے خدا تک کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ ان کے مصنف کا نام ہے ناصر افتخار صاحب۔ انہوں نے اپنی کتاب جب پبلش کی، بہت اچھی اس کی زبردست مارکیٹنگ کی انہوں نے، اور بہت شاندار انہوں نے کیمپین چلائی۔ ان کی بک بہت چلی، بہت زبردست ماشاءاللہ چلی۔ پھر انہوں نے ابھی اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے، یوٹیوب چینل بھی ان کا بہت اچھا چل رہا ہے۔ ان کی آڈینس پہلے ان کی بک کی وجہ سے بن چکی ہوئی تھی، تو ان کا یوٹیوب چینل، ان کی کتاب اچھی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے۔ کچھ عرصے سے، کچھ مہینوں سے مجھے کچھ لوگ یہ اپروچ کر کے کچھ کیوری دے رہے ہیں، کمپلین کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود سے خدا تک کے کتاب کے مصنف ناصر افتخار صاحب جو ہیں وہ مراقبہ کے خلاف ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مراقبہ کچھ نہیں ہوتا، روحانیت کچھ نہیں ہوتی، مراقبہ جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ تو میں سب لوگوں کو یہ رپلائی کر دیتا تھا کہ ہر ایک شخص کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بیان کرنے کا، اپنی ایک علم کی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ مراقبے کا ہر ایک کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ وہ یقیناً کسی مراقبے کے غلط کانسیپٹ کو نلیفائی کر رہے ہوں گے، اور میں ان کو یہ بتا دیتا کہ میرا یہ مراقبے کا کانسیپٹ ہے کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، کیسے کیا جاتا ہے، ہم سکھاتے ہیں باقاعدہ۔ لیکن کسی نے ایسا کیوں کہا ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور میں اس میں انوالو ہو کے کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن کچھ مہینوں سے لے کر اب تک مسلسل ہر کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد ایک نیا انسان مجھے یہ کیوری بھیج دیتا ہے کہ جی ہمیں اس کے اوپر گائیڈ کریں۔ تو اب وہ کیوریز یکے بعد دیگرے اتنی کیوریز میرے پاس اس بارے میں آ گئی ہیں، ناصر افتخار صاحب کی اس مراقبے کے بارے میں جو انہوں نے کہا اس کے بارے میں، کہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس پہ ایک چھوٹی سی گفتگو کر دوں کہ مراقبہ کیا ہے، ناصر افتخار صاحب نے مراقبے کے بارے میں ایسے کیوں کہا ہے، وہ مراقبے کے خلاف کیوں ہیں۔ تو بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مراقبہ ایک لفظ ہے، اردو زبان کا ایک لفظ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، مراقبہ کا لفظ حدیث میں استعمال نہیں ہوا، اردو زبان کا لفظ ہے۔ انگلش میں میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے الفاظ کے اوپر اگر ہم لاک آن ہوں گے نا، تو اس وقت دنیا میں جتنے علوم ہیں نا، وہ سارے کے سارے علوم، چونکہ ان کے نام قرآن اور حدیث میں وہ نام نہیں ہیں جو آج کل یوز ہو رہے ہیں، تو اس طریقے سے تو ہم ہر علم کو ہی کہہ دیں گے یہ علم غلط ہے۔ تو ہم نے نام کی لڑائی میں نہیں پڑھنا، ہم نے اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کے تصور کو سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں اسلام میں ڈیفرنٹ مکتبہ فکر ہوتے ہیں، مسالک ہوتے ہیں۔ ایک مسلک ایسے جن کا یہ ماننا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ مراقبہ حرام ہے، لیکن مراقبہ وہ خود بھی کراتے ہیں اپنی محفلوں میں، مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ان کو مراقبہ کراتے ہیں، بس نام انہوں نے ایک ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے۔ مراقبہ حرام ہے اور خود مراقبہ کرا رہے ہیں، نام ڈیفرنٹ۔ تو ہم نے لفظوں کی لڑائی میں نہیں پڑھنا، ہم نے کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ کانسیپٹ کیا ہے اور وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دوں گا قرآن سے۔ سب سے پہلے قرآن کی سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا نفس قبض کر لیا جاتا ہے۔ قبض کر لیا جاتا ہے کہ مطلب جسم سے نکل جاتا ہے وہ۔ جب انسان اٹھتا ہے تو واپس آ جاتا ہے اس کا نفس۔ اب اسی آیت کی تفسیر دیکھیں، اگر تفسیر ابن کثیر سے، جو سب سے زیادہ مانی جانے والی، پڑھی جانے والی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا نفس جسم سے نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے سے فوت ہو چکے ہیں ان کے نفوس سے ملاقات کرتا ہے، آسمان زمین کی سیر کرتا ہے، اور پھر واپس آ جاتا ہے جسم میں۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تفسیر ہمیں بتائی۔ تو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا نفس نکل جاتا ہے، آسمان زمین کی سیر کرتا ہے، جو لوگ فوت ہو گئے ان سے بھی ملاقات کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یہی کام جاگتے میں بھی ہم دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنے نفس کو جسم سے نکال کر پرواز کرانا، روحانی دنیا میں لے کے جانا سیکھ سکیں، اور اسی کا نام مراقبہ ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے اس وقت جو انٹرنیٹ پہ دنیا میں جس کو مراقبہ اور جس کو میڈیٹیشن کہا جاتا ہے نا، وہ اصل میں مراقبہ نہیں ہوتا۔ مراقبہ فوکس ارتکاز کی مشقیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ فوکس اور ارتکاز تو مراقبے کی تیاری ہوتی ہے، اس کے بعد ارتکاز، فوکس، یکسوئی اور اس میں کنسسٹنسی لانے کے بعد پریکٹس کے ذریعے نفس کو جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اصل مراقبہ وہ ہوتا ہے جب نفس جسم سے نکل کر دنیا کی سیر کرتا ہے۔ سائنس نے اس کو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہا یا ایسٹرل پروجیکشن کہا، ہم اسے مراقبہ کہیں گے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسے طائر لاہوتی کی پرواز کہا، اور بابا بلے شاہ نے اس کو کہا کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں۔ وہ من نفس کے معنوں میں آئے گا کہ نفس کا راستہ روحانی دنیا کی سیر کراتا ہے۔ تو یہ ہو گیا مراقبے کا کانسیپٹ۔
اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مفہوم پیش کروں گا میں۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سوالات پوچھے۔ وہ سوال امت کی تعلیم کے لیے تھے، جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جس میں بتایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پہ، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو تصور ہوتا ہے نا، تصور کرنا، یہی مراقبے کی ابتدا ہے۔ یہ بنیادی لیول ہو گیا میڈیٹیشن کا کہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس تصور میں پرفیکٹ ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ آپ آگے چلیں گے تو جب آپ اللہ کو دیکھ پائیں گے تو وہ ہو جائے گا مشاہدہ کہتے ہیں اس کو، یا اس کو ایڈوانس مراقبہ کہہ لیں، ایڈوانس میڈیٹیشن کہہ لیں۔ کانسیپٹ سمجھنا ہے آپ نے، لفظوں کی لڑائی میں نہیں پڑھنا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو دینی تعلیم بھی دیتے تھے، روحانی تعلیم بھی دیتے تھے۔ تو جن صحابہ کو روحانی تعلیم دیتے تھے پھر ان سے پوچھتے تھے۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام حضرت حارث تھا، ان سے پوچھا کہ اے حارث، شب و روز کیسے گزر رہے ہیں آپ کے، کیسے گزار رہے ہو، یعنی حالت کیفیت پوچھی ان کی۔ تو مفہوم بتاؤں گا، حدیث لمبی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا کہ دنیا کی حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی ہے، میں یہاں بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ عرش پر اللہ تعالیٰ حکم جاری فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے احکام کو لے کر احکام پورے کرنے کے لیے دنیا میں نکل پڑتے ہیں۔ طویل حدیث ہے، میں نے صرف اتنی سی بات کوٹ کی ہے، یعنی کہ یہ ان کی کیفیت تھی کہ وہ یہاں بیٹھے یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، حکم جاری فرماتے ہیں اور فرشتے حکم پورا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اگر یہ کام کبھی کبھی ہو اور زیادہ محنت سے ہو تو اس کو مراقبہ کہیں گے، اگر یہ بہت زیادہ متواتر ہو اور بے اختیار بھی ہونا شروع ہو جائے، کھلی آنکھوں سے بھی ہونا شروع ہو جائے، تو اس کو مشاہدہ کہیں گے ہم، یا ایڈوانس مراقبہ، ایڈوانس میڈیٹیشن کہیں گے۔ یہ ہو گیا کانسیپٹ مراقبے کا، لفظ جو مرضی استعمال کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو مراقبہ میں نے آپ کو قرآن سے بھی سمجھا دیا، حدیث کی اگزامپل کے ساتھ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مراقبہ ہے اور یہ اس طرح کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی سٹیجز ہیں ڈفرینٹ، کہ اس لیول تک جا سکتا ہے مراقبہ آپ کو لے کے۔ اب ہم آتے ہیں ناصر افتخار صاحب کی بات پر کہ وہ مراقبہ کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں شیطان کا۔ تو میں نے یہ اس بات کو جواب دینے کے لیے، یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا ان کی ویڈیوز کو میں نے سنا۔ تو ایک ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ وہ 25 سال سے مراقبہ کر رہے تھے، یعنی ساری زندگی مراقبے میں گزاری ہے انہوں نے، لیکن کہیں انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ مراقبہ کس سے سیکھ رہے تھے، استاد کون تھا، مرشد کون تھا۔ تو جب آپ استاد کے بغیر مراقبہ سیکھیں گے اور جتنے مرضی سال زندگی پوری لگا لیں، جب آپ کو مراقبے کا صحیح کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آئے گا، صحیح پرپز ہی سمجھ نہیں آئے گا، صحیح طریقہ ہی اس پہ چلنے کا نہیں آئے گا، تو مراقبہ آپ کو ایک فضول کام لگے گا اور وہ آپ کو کہیں نہیں لے کر جائے گا، وہ آپ کو جہاں پر ہیں آپ کو وہیں پہ رکھے گا، یا آپ کو بھٹکا کر شیطان کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے استاد کی بہت اہمیت ہے ہر فیلڈ میں۔ تو استاد ہونا چاہیے۔ ناصر افتخار صاحب کا اگر کوئی استاد ہے تو انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا کہ مراقبے کا میرا استاد کون تھا۔ اگر کوئی استاد تھا تو وہ پرفیکٹ نہیں تھا مراقبے کے بارے میں، نہ وہ خود جانتا تھا مراقبہ کے بارے میں، نہ وہ ان کو سکھا سکا کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے اور مراقبہ کیسے کرتے ہیں۔ پھر ناصر افتخار صاحب ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ جی ایک دفعہ اسی طرح وہ قرآن پڑھتے تھے، ماشاءاللہ قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرتے تھے، تو ایک قرآن کی آیات کچھ پڑھی انہوں نے، تو ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اوپر روشنی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ یہ مراقبہ شیطان کی طرف سے، یہ انہوں نے بولے الفاظ۔ تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ جس کو آپ مراقبہ سمجھ رہے تھے اور جو آپ مراقبہ کر رہے تھے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اصل مراقبہ یہ نہیں ہوتا۔ ان کا ایکسپیرینس بھی ایسا ہی تھا، 25 سال میں کچھ ملا ہی نہیں تو غلط چیز کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ جو آپ کر رہے ہو یہ مراقبہ نہیں ہے۔ تو ناصر افتخار صاحب نے اس کو سمجھا، خود جیسے سمجھا اور جیسے وہ اب یوٹیوب چینل پہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی تکنیکی غلطی آ گئی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مراقبہ اور اس کا کانسیپٹ اور سب کچھ ہی وہ جو ہے وہ غلط ہے اور شیطان کی طرف سے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر ناصر افتخار صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ 10 سال ڈپریشن کے مریض رہے، پھر ایک دن وہ ڈپریشن سے نکلے۔ اب یہ مراقبات کے جو ان کے 25 سال تھے، یہ اس کے بیچ کا ہی ٹائم ہے ڈپریشن والا بھی جو وہ بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو جو شخص ڈپریشن کا مریض ہے اس کو تو مراقبہ کو دیتا ہی نہیں ہے کرنے کو، جس نے دیا اس نے غلط دیا مراقبہ، اگر انہیں خود سے سمجھ کے کیا تو غلط کیا۔
ڈپریشن والے مریض کو تو مراقبہ آپ نے دینا ہی نہیں ہے، وہ نفسیاتی پرابلم کا شکار ہو سکتا ہے، وہ ڈیلیوژنز ہو سکتا ہے اس کے اندر خود سے ہوں، اور شیطان اس کو کس طرف سے کس طرف لے جائے۔ تو جس کو ڈپریشن ہے، جس کو انزائٹی ہے، اس نے پہلے سائیکولوجیکل طریقے سے اپنا علاج کرنا ہے، پھر اس طرف آنا ہے۔ ہمارے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں، جو مجھ سے اپروچ کرتے ہیں، جی ہم نے سیکھنا ہے، روحانیت سیکھنی ہے، میں ان کو پہلے بتاتا ہوں کہ جی مجھے سمجھائیں کہ آپ نے روحانیت کیوں سیکھنی ہے، آپ اس سے چاہتے کیا ہیں۔ تو جب میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں، تھوڑا سا ساتھ ہم چلتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ روحانیت سیکھنا آپ کی پہلی پرائورٹی نہیں ہے، مراقبہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دنیاوی اپنے معاملات میں بہتری کی ضرورت ہے، آپ دنیاوی طور پر اپسیٹ ہیں، پریشان ہیں، آپ کو حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ اپنے حالات بہتر کریں، آپ سیٹل ہوں، پھر آپ روحانیت کی طرف سے آئیے گا۔ روحانیت دنیا بہتر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اللہ سے تعلق امپروو کرنے کے لیے۔ اسی طرح جن لوگوں کو نفسیاتی ڈسٹربنسز ہوتی ہیں، میں ان کو پہلے سیلف ہیلپ کی ایکسرسائزز دیتا ہوں کہ یہ ایکسرسائزز کریں، اپنے آپ کو پہلے اسٹیبل کریں، اس کے بعد مراقبہ کیا، کوئی بھی کورس، کوئی بھی لرننگ اس کے بعد شروع کرنی ہے۔ اس حالت میں آپ لرننگ نہیں کر پائیں گے۔ تو جو شخص ڈپریشن کی حالت میں مراقبہ سیکھے گا، کرے گا، وہ غلط راستے پر ہی جائے گا۔ غالباً ایسا ہی ناصر افتخار صاحب کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اب بات میں کنکلوڈ کروں گا کہ جتنے بھی معلم ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بیان کرنے کا، ہر ایک کی اپنی ایک علم کی ڈائریکشن ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے۔ سب لوگ جتنے مبلغ ہیں، جتنے مفتی ہیں، جتنے تقریر کرنے والے لوگ ہیں، جتنے موٹیویشن اسپیکر ہیں، ہر ایک کی ایک اپنی اپنی ڈائریکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی، اور بہت سے لوگ ان کے راستوں سے اپنی زندگی بہتر کر رہے ہیں اور دین کا، اللہ کے بھی نزدیک ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ چونکہ ہر انسان مختلف سوچ کا اور مختلف اس کا لرننگ سٹائل ہوتا ہے نا، تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ سے سیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو ناصر افتخار صاحب سے سیکھ کے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو پروفیسر احمد رفیق اختر سے سیکھ کے آگے چل رہے ہوں گے۔ اسی طرح ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، ڈیوٹی ہے، لوگ ان کے سیکھ کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ممتاز مفتی صاحب ایک ادیب ہیں، رائٹر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جنکشن کی طرح، ریلوے جنکشن کی طرح، جس طرح ریلوے جنکشن میں بہت سی لائنز نکل رہی ہوتی ہیں، بہت سے راستے اس جنکشن پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک جنکشن کی طرح ہیں، بہت سے راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، عشق کا راستہ بھی، روحانیت کا راستہ بھی، تصوف کا راستہ بھی، اخلاق کا راستہ بھی، خدمت خلق کا راستہ بھی، سائنس کا بھی، عقل کا بھی، شعور کا بھی، ایسے بہت سے راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ناصر افتخار صاحب کو جو بتایا گیا اور جس کی تعلیم وہ آگے دے رہے ہیں، وہ ایک راستہ ہے۔ ناصر افتخار صاحب اس راستے کی تعلیم دے سکتے ہیں جن کی طبیعت، جن کی لائف ایکسپیرینسز اس راستے کو، جن کو وہ راستہ اپیل کرتا ہے، انہوں نے ناصر افتخار صاحب کے راستے پر چلنا ہے۔ جن کو میرا بتایا وہ راستہ اپیل کرتا ہے، انہوں نے میرے راستے پر چلنا ہے۔ جن کو کسی تیسرے شخص کا راستہ اپیل کرتا ہے، انہوں نے اس راستے پر چلنا ہے، اور کسی کو غلط نہیں کہنا، اپنے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔